پاکستان میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ملک کے طول و عرض میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات۔ علماء کرام نے خطبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی روح اور فلسفے پر روشنی ڈالی۔ اسلام آباد فیصل مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا۔ بادشاہی مسجد اور گریٹر اقبال پارک لاہور میں بھی عید الاضحیٰ کی ادائیگی۔ کراچی، پشاور، کوئٹہ، گلگت اور مظفر آباد میں بھی بڑے اجتماعات۔ اتحاد امت، کشمیر، فلسطین اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ نماز عید کے بعد فرزندان اسلام سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں مصروف۔ سنو نیوز کی طرف سے امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ مبارک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صدر پاکستان آصف زرداری نے ایوان صدر میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید پڑھی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں نماز عید کی ادائیگی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے ڈی آئی خان اور گورنر فیصل کریم کنڈی نے ایوان صدر میں نماز عید ادا کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے اٹک میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گھڑی خدا بخش میں نماز عید کی ادائیگی۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے کوئٹہ اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے آبائی علاقے بیکڑ میں نماز عید پڑھی۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آبائی گاؤں عبد الخیل ڈی آئی خان میں نماز عید پڑھی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، آج ایمان بھائی چارے کو اثر نو زندہ کرنے کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یاد دلاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں، عہد کریں، غریب، محتاج اور مسکین کا ہمیشہ خیال رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، قربانی کا راستہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ بھارتی حملے میں قوم نے متحد ہو کر دشمن کو واضح پیغام دیا۔ عید الاضحیٰ پر فلسطینی بہن بھائیوں کو یاد رکھیں، کشمیریوں سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج پائیدار امن، خوشحالی اور قومی ہم آہنگی کے لیے دعا گو۔ لازوال قربانیاں دینے والے شہداء کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش۔ پاکستانی قوم کا غیر متزلزل عزم قابل تقلید ہے۔ مسلح افواج دفاع وطن کے لیے ثابت قدمی کے ساتھ عوام کے ساتھ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب میں گہرے اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے دوران سعودی عرب کے فعال کردار اور امن و استحکام کے لیے پختہ عزم کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں سنگین انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ وفد نے عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ وزیر اعظم کو دورہ مکمل کرنے پر اعلیٰ سعودی حکام نے رخصت کیا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے گمراہ کن بیانات سختی سے مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نریندر مودی کے بے بنیاد بیانات مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی دانستہ کوشش ہے۔ بھارت ان اقدامات سے مقبوضہ وادی کی قانونی اور تاریخی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کشمیری عوام کے جائز حقوق اور وقار کے لیے جدوجہد کی اصولی حمایت جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہو چکا ہے۔ فلسطین کی آزمائش پر عالم اسلام خاموش ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نماز عید کی ادائیگی کے بعد سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، امت کے لیے سبق ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے کوتاہی کی ہے، ہم بھٹک گئے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ امت مسلمہ پر ابتلا کا وقت ہے، اللہ دشمنوں کو برباد کرے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر فلسطینی بہن بھائیوں کو یاد رکھا جائے، دعا ہے قربانی کا جذبہ پوری امت میں اجاگر ہو۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا پاکستانی قوم کو دلی عید مبارک کا پیغام۔ ہری پور میں میڈیا سے گفتگو، کہا
ہماری جدوجہد رنگ لائے گی، تمام پارٹی قیادت جلد ہمارے درمیان ہوگی۔ میرے خلاف اسپیکر کا ریفرنس فرمائشی پروگرام ہے۔ 2018 میں ریٹرننگ افسر اور 2024 میں پشاور ہائی کورٹ نے یہی ریفرنس خارج کیا۔ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پی ٹی آئی کو احتجاجی تحریک سے کچھ نہیں ملے گا، تحریک انصاف وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان ٹیک آف کی پوزیشن میں آ چکا، مذاکرات کی آفر ذاتی نہیں قومی مسائل پر دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اس وقت کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں، تحریک انصاف احتجاج کر کے اپنے کارکنوں کو مشکلات میں ڈالے گی۔ پاکستان نے اب آگے بڑھنا ہے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اپوزیشن پہلے میثاق معیشت کرے، اس کے بعد سیاست اور دیگر مسائل پر بات ہو جائے گی۔ پاکستان نے ایسا دندان شکن جواب دیا کہ بھارت عالمی سطح پر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عید الاضحیٰ پر نیک تمناؤں کا اظہار۔ پیغام میں کہا، عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں۔ آپریشن بنیانو مرصوص میں فتح کے بعد عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج انسانیت کے پہلے جامع منشور خطبہ حج الوداع کو یاد کرنے کا دن ہے۔ ہم دہشت گردی کا شکار ہونے والے معصوم بچوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، عید الاضحیٰ ایثار، قربانی اور اتحاد کا پیغام دیتی ہے۔ ہم سب کو محروم طبقات کو یاد رکھنا چاہیے۔ قربانی کا جذبہ قومی یکجہتی اور بھائی چارے کی بنیاد ہے۔ آج ہم فاتح قوم کی طرح عید منا رہے ہیں، ہماری فورسز نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایشین چیمپئن بننے کا بھارت کا خواب پاکستان نے چکنا چور کیا۔ بلاول بھٹو کو انٹرنیشنل جریدے پذیرائی دے رہے ہیں، پوری قوم نے مل کر بھارت سے جنگ جیتی، ہمارے میڈیا نے بھارتی جھوٹے پروپیگنڈے کو ناکام بنایا۔ سندھ حکومت عید پر سیلاب متاثرین کو یاد رکھے گی، متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنائے جا رہے ہیں۔ انہیں نہیں لگتا پی ٹی آئی کی کوئی تحریک کامیاب ہوگی، انتشار کے ماحول کو بہتر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی، پیشہ ور قصابوں کا وی آئی پی پروٹوکول، مہنگے ریٹ سے شہری پریشان، چھوٹے جانور کے 5 سے 10,000، بڑے جانور کے 20 سے 35,000 نرخ مقرر۔ اناڑی گینگز بھی گوشت کا کباڑہ کرنے کے لیے متحرک، انتظامیہ کی شہریوں سے آلائشیں مقررہ پوائنٹس پر ٹھکانے لگانے کی اپیل۔ بڑی عید پر سنو نیوز لایا بڑے شو، عید الاضحیٰ کے تینوں دن ناظرین کے لیے رنگا رنگ اور دلچسپ پروگرامز، شوبز کے ستاروں اور سیاستدانوں سے دلچسپ گفتگو، نامور شخصیات کی یادگار لمحات کی باتیں اور موسیقی کا تڑکا۔ عید الاضحیٰ پر ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، درجہ حرارت معمول سے 60 ڈگری تک زیادہ رہنے کی پیش گوئی۔ بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ دیر سوات، چترال، کوہستان، محمد، کرم، خیبر اور گردنوا میں بادل برسنے کا امکان۔ جنوبی پنجاب اور سندھ میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔